بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے ابتدا سے ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ابتداً ابھی شیخ کی پیش کی ہوئی 2 آیات کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول انہوں نے ذکر کیا شیخ نے بسم اللہ کے بعد، اور کتاب التوحید کتاب کا نام ذکر کرنے کے بعد شیخ نے کہا وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس میں جناتوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ توحید ہی انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کی غرض و غایت ہے۔ اس کے بعد میں دوسری آیت پڑھی گئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جتنے بھی رسول آئے سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے اجتناب کرنے اور توحید کو اپنانے کی دعوت دیں۔ آج ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے ذکر کیا سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم سب کسی کی عبادت مت کرو سوائے اسی ایک کے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَقَضَىٰ، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جسے شرعی فیصلہ کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی 2 صورت ہے، ایک کو کہتے ہیں امر کونی اور ایک کو کہتے ہیں امر شرعی۔ امر کونی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم جو اس کائنات کو چلانے کے لیے ہے، اور وہ حکم ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ حکم دینے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نافذ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جس کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ امر کونی ہے، اور امر شرعی یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان میں رکھا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ فیصلے اور وہ احکامات بھیجتا ہے۔ جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اور جو ان احکام پہ عمل نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے، جس حکم کا ذکر کیا گیا ہے، وہ امر شرعی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بندے کسی کی عبادت نہ کریں، لا تعبدوا، کسی کی عبادت مت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی ایک کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ پہلے ہے لا الہ، کسی کی عبادت مت کرو، اس کے بعد الا اللہ، صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔ تو دونوں حصہ ہے، شرک کا انکار اور توحید کا اقرار۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ میں۔ تو یہاں پر شیخ نے یہ آیت جو پیش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے احکامات کا ذکر کیا تو جو سب سے پہلا ذکر اور سب سے پہلا فریضہ جو ذکر کیا
وہ توحید کو ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرائض میں، تمام واجبات میں، تمام احکامات میں، تمام حقوق میں جو بندے کے اوپر لازم ہیں، اس میں پہلا فرض، پہلا واجب، پہلا حکم توحید کو اپنانا ہے، لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم حکم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اسی حکم سے شروع کیا ہے۔ اور پھر اس حکم میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ شرک کو چھوڑا جائے اور توحید کو قبول کیا جائے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں ہے کہ انکار کو بھی بندہ سمجھے اور اقرار کو بھی سمجھے۔ وہ کیا ہے جس کا مجھے انکار کرنا ہے اور وہ کیا ہے جس کا مجھے اقرار کرنا ہے۔ مجھے شرک چھوڑ دینا ہے، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، اور مجھے توحید کو قبول کر لینا ہے۔ اپنی ساری عبادات، قلبی، لسانی، جسمانی، مالی، ہر طرح کی عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو انکار و اقرار دونوں کو سمجھ کے چلنا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے ایک انسان پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل رب ہے، اصل پالنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کو پیدا کرنے کا اور پالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل پیدا کرنے والا، اصل پالنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے سے ایک انسان کو وجود ملا، انسان پیدا ہوا اور انسان پالا پوسا گیا، بڑا ہوا، اسے یہ زندگی ملی، یہ شعور ملا، یہ سمجھ بوجھ ملا اور امتحان کی وہ منزل میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہر طرح کا اچھا سلوک کرو، ہر طرح کا، اس میں کسی خاص قسم کے سلوک کو نہیں، بلکہ بات چیت کرنا ہو، عملی مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، اختلاف کے مواقع ہوں، کبھی بھی ہمیشہ والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے نافرمانی، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا کا رویہ اپنانا اور ان کو ناراض کرنا، یہ حرام ہے۔ تو والدین کی نافرمانی حرام ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد میں شیخ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو ذکر کیا توحید کی اہمیت کے بیان میں، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ تو یہاں بھی اس آیت میں لا الہ الا اللہ کا معنی جمع ہے، لا الہ کچھ بھی شرک نہ کرو، الا اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو، تو وہی اس آیت میں بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ فرض ہے اور سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے اپنی بات کو اور اپنے حکم کو شروع کیا، سب سے پہلا حکم اسی کو بیان کیا۔ اس کے بعد میں حرام چیزوں میں سب سے سخت حرام چیز شرک ہے، زنا بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، قتل بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑا حرام، سب سے بڑا حرام، سب سے خطرناک حرام، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے ہاں، جس کی معافی تک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے شروع کیا، بہت ساری حرام چیزوں کو ذکر کیا، لیکن شرک کو سب سے پہلے، کیونکہ سب سے سخت حرام وہی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت تبھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی جب آدمی شرک کو چھوڑ دے۔ اگر شرک کو چھوڑے ہوئے نہیں ہے تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ساتھ میں اس کا ذکر کیا ہے اور گویا اسے شرط بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے چھوٹا شرک بھی حرام، بڑا شرک بھی حرام،
کم شرک بھی حرام، زیادہ شرک بھی حرام، شرک کسی طرح سے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک میں کسی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس کو شریک بن، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہوں، چاہے رسولوں اور انبیاء کو کوئی شریک کرنا چاہے رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ کا شریک بنانا چاہے تو یہ سب بھی حرام ہے، اولیاء ہوں۔ اور جب فرشتے اور مقرب فرشتے اور رسول جو اللہ کے منتخب بندے ہیں، جب انہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، اور تو ان کے امتیوں کو، اولیاء کو، بزرگوں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ان سے کمتر چیزوں کو، حیوانات کو، جمادات کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، سورج چاند کو، جو کہ ان سے کمتر ہیں، ان کو کیسے اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے؟ کسی بت کو، کسی مورتی کو، کسی گائے بیل کو، کسی بندر اور سانپ کو، ان سب کو کیسے اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے جو کہ انسان اور فرشتوں سے بہت کمتر ہیں؟ تو بہرحال اس سے بھی توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ انعام کی 151 سے 153 نمبر کی آیات کو ذکر کیا، جو حقوق عشرہ کے نام سے یا وصایا عشرہ کے نام سے معروف ہے، کہ جس میں 10 وصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بہت اہم وصیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، خصوصاً مشرکین کو بتا دیجئے جو کہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رزق میں جو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں، اپنی اولاد تک کو ان بتوں کے لیے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ سب اپنی منمانی طور پہ کر رہے ہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ حقیقت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا رب ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا خالق ہے، جو حقیقی معبود ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور وہ حکم بھی یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے وحی کرنے سے، اللہ کے بتانے سے انہیں بتا دیجئے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں، میں تمہارے لیے گناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، آؤ وہ چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ حرام ہر وہ کام جس کے کر لینے پر انسان سزا کا مستحق ہو جائے اور جس کے چھوڑ دینے پر ثواب کا مستحق ہو، اسے حرام کہتے ہیں۔ تو کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ حرام چیزیں کیا ہیں، کن چیزوں کے کر لینے پر تمہیں سزا ملنے والی ہے۔ پہلی چیز، پہلا حرام، سب سے سخت حرام کیا فرمایا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ شرک کرنا حرام۔ تو سب سے بڑا حرام چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو، تھوڑا یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، شرک اکبر، شرک اصغر، کوئی بھی چیز۔ تو یہ سارے حرام چیزوں میں سے سب سے بڑا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا۔ جب شرک حرام ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سب سے سخت حرام شرک اور سب سے اہم فریضہ توحید۔ اس کے مقابلے میں اس کا تقاضا یہ، اس آیت کا تقاضا، اس تحریم کا تقاضا یہ ہے کہ توحید سب سے بڑا فریضہ ہے، شرک سب سے سخت حرام اور توحید سب سے اہم فریضہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا وہ حرام ہے۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور تم اپنی اولاد کو
فقر و محتاجی کی بنا پر قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بچے زیادہ نہ پیدا کرو، پہلے ہی سے پیٹ ہی میں بچوں کو مار دیتے ہیں، اور بعض پیدا ہونے کے بعد مار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس خود ہی کھانے کے لیے نہیں ہے، بیٹا پیدا ہوگا تو اسے کیا کھلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھلانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیا ہے اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم رزق کے ذمہ دار ہو؟ تو اس لیے فقر کے خوف سے، رزق میں کمی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو یہ تیسرا حرام کام اللہ نے ذکر کیا کہ قتل کرنا، قتل ناحق یوں ہی حرام ہے، اور اگر وہ اپنی اولاد کا قتل ہو، اپنے قریبی کا قتل ہو تو وہ اور زیادہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، گناہوں کے، معصیت کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ علانیہ گناہ ہوں اور یا مخفی گناہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں، علانیہ یا مخفی، کسی طرح کے فحش کاری کے قریب نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو جسے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، البتہ جہاں حق کا مطالبہ ہو، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر لی، اسے قتل کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہونے کے بعد اسلام چھوڑ دے، اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب قتل حق ہے، قتل برحق ہے، یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ تو قتل ناحق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، عقل کو اور اپنی سوجھ بوجھ کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو کہ بہتر ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والد کی وفات ہو جائے اور ابھی وہ نابالغ ہو، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا اور والد کی وفات ہو گئی، تو ظاہر بات ہے اس کے مال پر، اپنے باپ کا وہ وارث ہے، تو اس کے، وہ چونکہ نابالغ ہے اس لیے اس کا مال اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا بلکہ اس کے سرپرست کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اس سرپرست کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں جو سب سے بہتر ہو، یعنی جس سے اس کے مال کی حفاظت ہو، جس سے اس کا مال گھٹنے کے بجائے بڑھے، اور جب وہ بالغ ہو جائے اور سن رشد کو پہنچ جائے اور سوجھ بوجھ والا ہو جائے اور اپنے مال میں صحیح طور پر تصرف کرنے کے لائق ہو جائے، تو پھر اس کو، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، تب تک اس کے مال کی پوری طرح حفاظت کرو۔ تو یہاں کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں جو کہ بہتر صورت ہے، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، دینا ہو لینا ہو، ناپ تول کے وزن کر کے عام طور پہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ لینا یا دینا ہو، وزن کرنا ہو، ناپنا ہو، تولنا ہو، تو اس میں عدل کا معاملہ کرو۔ تو یہ گویا اعمال میں عدل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہاں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس میں بہت زیادہ وسوسے کا شکار نہ رہو کہ اس میں مبالغہ کر کے اور وسوسوں کے شکار بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اپنی طاقت کے مطابق۔
جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، کون آدمی عدل کرنا چاہتا ہے، کون ظلم کرنا چاہتا ہے، کون لوگ دوسروں کا مال ناحق کھانا چاہتا ہے اور کون ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کوئی بات کہو تو عدل والی بات کہو، چاہے تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی چاہے عمل کرو عمل عدل والا ہو، چاہے بات کرو تو بات عدل والی ہو، کبھی بھی عدل کے خلاف ظلم کا طریقہ نہ اپناؤ، اور اپنوں کے ساتھ عدل کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ کوئی بات کہنا، اپنا آدمی ہے تو آدمی اس کی رعایت کر جاتا ہے، اس کی طرف جھک جاتا ہے، جانبداری کرنے لگ جاتا ہے، غیر جانبدار اور عدل والا نہیں رہ پاتا۔ اللہ نے کہا اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو، حق کی بات آ جائے تو حق کی بات کہو، چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے جو یہ وصیتیں کی ہیں تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے ہیں اور جن احکامات کو تم نے مسلمان ہو کر قبول کیا ہے، تو ان سارے احکامات کو قبول کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت پر عمل کرو۔ یہ ہے اللہ کے عہد کو وفا کرنا، تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت یاب بن جاؤ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم پرانی چیزوں کو یاد کر کے اللہ کے عہد کو یاد کر کے اس کے مطابق چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی ہے میری سیدھی راہ، اس راہ پر چلتے جاؤ۔ یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وصیتیں کی ہیں، جو یہ احکامات دیے ہیں، جو یہ حرام چیزیں بتائی ہیں، اللہ نے کہا یہ فرض ہے اور یہ حرام ہے، ان فرائض کو اپنانا اور ان حرام چیزوں سے بچنا۔ ان فرائض میں سب سے اہم فرض اللہ کی توحید، اور ان محرمات میں سب سے سخت حرام اللہ کے ساتھ شرک۔ ان حرام چیزوں سے بچنا اور ان فرائض کو اپنانا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ کی توحید پہ قائم ہو کر کے اس کے باقی احکام کو بھی ماننا اور اللہ کے شرک کو چھوڑ کر دوسری حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، یہ ہے صراط مستقیم۔ حرام سے بچنا اور فرائض کو ادا کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ دوسرے راستے جو بدعات کے راستے ہیں، جو شبہات کے راستے ہیں، جو منمانی راستے ہیں۔ یہاں گناہ کے راستے مراد نہیں ہیں، کیونکہ گناہ کو کوئی جنت جانے کا راستہ بناتا ہے نہیں۔ آدمی بدعت کو جنت میں جانے کا راستہ بناتا ہے، شرک کو جنت میں جانے کا راستہ بناتا ہے۔ کتنے لوگ بدعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے جنت مل جائے گی، اس سے دنیا سدھر جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کو نہ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، تو اس سے مراد شرک و بدعت کے راستے ہیں، گناہ اور معصیت کے راستے مراد نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم پہ چلو اور شرک و بدعت کے راستوں پر مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ اللہ کی سیدھی راہ سے یہ راستے تمہیں الگ کر دیں گے۔ جو آدمی بدعت کا راستہ اپنائے گا اس سے سنت کا راستہ چھوٹ جائے گا، جو آدمی شرک کا راستہ اپنائے گا اس سے توحید کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے توحید کا راستہ اپناؤ، شرک کا راستہ چھوڑو، سنت کا راستہ اپناؤ، بدعت کا راستہ چھوڑو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے توحید کو اپنانا چاہیے اور شرک کو چھوڑنا چاہیے اور سنت کو اپنانا چاہیے اور بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ حلال اور حرام کرنا یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اسلام یہ صراط مستقیم ہے،
اور اسلام یہ توحید سے اس کی آغاز ہے، اور توحید پہ جس کا خاتمہ ہو اس کے لیے جنت ہے۔ اور عہد کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اقوال و اعمال میں انسان کو عدل والا ہونا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا یہ حرام ہے، اور یتیم کے مال کی اصلاح یہ اللہ نے اپنی شریعت میں اس کا حکم دیا ہے، اور قتل ناحق حرام ہے، اور والدین کا بہت بڑا حق ہے، اور بار بار اس کی تاکید ہے کہ شرک سب سے سخت حرام ہے، اور توحید سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی اہمیت سمجھنے اور شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔